بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختلف حضرات نے مختلف شہروں سے متعدد خطوط لکھے ہیں اور شرعی مسائل دریافت کیے ہیں۔ ان میں سے ایک خط جو کہ چکوال سے لکھا گیا ہے، ایک صاحب نے یہ دریافت فرمایا ہے کہ عام طور پہ یہ بات مشہور ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب قرآن کریم کے برابر ہے۔ تو کیا یہ بات حدیث سے ثابت ہے؟ اور اگر یہ ثابت ہے تو پھر پورا قرآن کریم پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک شخص سارا دن اگر سورہ اخلاص پڑھتا رہے تو یقیناً اس حدیث کے اعتبار سے اگر یہ ثابت ہے تو پورا قرآن پڑھنے کا بار بار ثواب حاصل کرتا رہے گا۔ اس کی تشریح کریں۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا حدیث میں آیا ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں جو صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان میں ایک روایت صحیح مسلم کی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کا تیسرا حصہ 1/3 ثلث القرآن یہ پڑھو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد تلاوت فرمایا یہاں تک کہ سورت کو مکمل کیا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم رات کو قرآن کریم اس کا 1/3 حصہ پڑھ لیا کرو۔ تو ہم سب پر یہ بات بہت گراں گزری، مشکل محسوس ہوئی کہ کوئی بھی 1/3 حصہ یعنی تقریباً 10 پارے یہ کیسے پڑھ سکتا ہے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی شخص کے لیے بھی یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الواحد الصمد، یہ جو صورت ہے اللہ تعالی نے جس میں اپنی وحدانیت اور صمدیت کا ذکر فرمایا ہے، یہ قرآن کریم کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ ایسے ہی صحیح احادیث میں بخاری میں اور دیگر کتابوں میں مختلف روایات آئی ہیں، اور ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ اخلاص کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے تیسرے حصے کے برابر قرار دیا ہے۔ اب یہ تیسرا حصہ قرآن کریم کا کیسے بنتا ہے،
یہ محدثین نے خود اس کی تشریح کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ نے یہ متعین کر دیا ہو کہ تیسرے حصے سے مراد اس کا ثواب ہے، یہ آپ سے ثابت نہیں ہے، یہ تو بعد کے حضرات نے اس کی تشریح کی ہے۔ مثلا کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم میں 3 طرح کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں، اور دوسرے نمبر پہ حکم کہ یہ کام کرو یہ نہیں کرو، اور تیسرے یہ بتایا گیا ہے کہ مختلف واقعات کیا ہیں۔ تو قرآن کریم میں 3 طرح کے مضامین بنیادی طور پر بیان ہوئے، اللہ کی صفات، احکام اور تاریخ۔ تو چونکہ اس پوری صورت میں اللہ تعالی کی صفات کا بیان کیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے اگر 3 حصے قرآن کے کیے جائیں تو ایک حصہ اس میں آ گیا اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات مبارکہ کا۔ تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کا تیسرا حصہ قرار دیا ہے۔ عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے مازری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ توجیہ نقل کی ہے، اور اگر اسے مان لیا جائے تو پھر تو ثواب کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ پھر تو اتنی سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا تھا کہ قرآن کریم کا ایک پورا حصہ یہ ہے، 2 حصے اس کے علاوہ ہیں۔ ایک توجیہ اس حدیث کی یہ بھی کی گئی ہے کہ اس سے مراد اللہ کی توحید ہے، اور توحید، رسالت اور آخرت، قرآن نے 3 چیزوں کا ہر جگہ پر تقریباً تذکرہ کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری اللہ کی توحید، اس کی ذات پاک، اس کی صفات علیہ اس میں آ گئی ہیں، اس وجہ سے یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ تو جن حضرات نے ان احادیث کی یہ توجیہ کی ہے، ان کے اس کہنے اور اس تشریح کے مطابق تو سورہ اخلاص کو ثواب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہتا۔ اس لیے یہ کہنا کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، یہ بات غلط ہے، جھوٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، انہوں نے تو بس یہ فرمایا ہے کہ سورہ اخلاص قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے، 1/3 ہے۔ اب یہ کیسے ہے؟ اب آگے اس کی تشریحات ہیں، تو 2 تو یہ ہو گئی۔ تیسری چیز، بعض محدثین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا تیسرا حصہ ہے، تو یہ جس شخص کو فرمایا تھا اس کے حق میں یہ حدیث تھی کہ تم اگر سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کریم کے 1/3 حصہ پڑھنے کا ثواب دیں گے۔ یہ پوری امت کے لیے عام نہیں ہے۔ چوتھی توجیہ فقہا نے یہ کی ہے اور محدثین نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس صورت کو جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تیسرا حصہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ قرآن کریم کا تیسرا حصہ پڑھنے کا جتنا ثواب ہے اتنا ثواب ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنے سے مل جائے گا۔ اور اسی لیے بہت سے محتاط محدثین کہتے ہیں کہ ولا ندری، ہمیں نہیں معلوم بھئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے اسے قرآن کا تیسرا حصہ فرمایا تھا، بس یہ تیسرا حصہ ہے جیسے حدیث میں آ گیا ہے۔ عمدۃ القاری میں بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ ساری توجیحات نقل کی ہیں۔ اس لیے یہ تو ٹھیک ہے کہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن کے تیسرے حصے کا ثواب ملتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان کیا۔ دیکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملے گا، تو یہ بات پھر ہمیں ثابت بھی کرنی چاہیے نا۔ انہوں نے کہاں فرمایا ہے؟ انہوں نے تو نہیں فرمایا، انہوں نے تو بس اتنا کہا ہے، ارشاد ہوا کہ سورہ اخلاص قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ اسی لیے بعض محدثین نے اس حدیث کی کوئی توجیہ ذکر نہیں کی، پسند ہی نہیں کیا، وہ کہتے ہیں اس کی بحث میں پڑھو ہی نہ۔ اور اگر ثواب ہی مراد ہو تو بھی اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ 1/3 حصے کا ثواب ملے گا، مگر پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ایک الگ چیز ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیل سے بحث کی ہے ایک جگہ، اور شیخ نے بڑی اچھی مثال کے ذریعے اسے سمجھایا ہے۔ یہ آپ کے سوال کا بھی جواب ہے کہ آپ نے کہا پھر وہ سارا دن سورہ اخلاص کیوں نہ پڑھتا رہے بیٹھ کے، پورا قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شیخ نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس کھانا ہے، لباس ہے، کچھ پیسے ہیں، تو اس کا کھانا، لباس، گھر، پیسے، یہ چاروں چیزیں جمع کی جائیں تو 1,00,000 کے برابر ہے۔ اور دوسرا شخص ایسا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف 1,00,000 روپیہ نقد موجود ہے، تو اب یہ دوسرا شخص باوجود اس کے کہ اس کے پاس 1,00,000 روپے کی قیمت کے برابر نقدی موجود ہے، پیسے موجود ہیں، کیش ہے، لیکن وہ محتاج تو ہے، لباس کا بھی محتاج، تو کھانے کا بھی ہے، گھر کا بھی ہے۔ لیکن پہلے شخص کو دیکھے تو اس کے پاس ضرورت کی ہر چیز کی موجودگی ہے، مگر وہ اس دوسرے کا محتاج نہیں۔ تو اس طرح سورہ اخلاص جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے وہ اجر اور ثواب میں سے صرف ایک چیز حاصل کرتا ہے، اور بقیہ قرآن کی تلاوت پر ملنے اور اجر اور ثواب سے محروم ہے۔ اور یہ جو دوسرا شخص ہے پورا قرآن پڑھتا ہے، وہ اس پہلے شخص کی طرح ہے جس کے پاس گھر بھی ہے، کھانا بھی ہے، لباس بھی ہے، نقد پیسہ بھی ہے، تو وہ دوسرے کا محتاج تو نہیں ہے۔ تو جو پورا قرآن پڑھتا ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے اس کے ساتھ سب چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے سورہ اخلاص کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ضرور کی ہے، لیکن یہ مراد نہیں لی کہ 3 مرتبہ پڑھنا پورے قرآن کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اب اسے ایسے سمجھ لیں جیسے احادیث میں بہت جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو واپس بھیجا اور فرمایا کہ تم اپنے والدین سے اجازت لے کے آؤ اور جہاد کرنا، اور جس طرح تم انہیں روتا ہوا چھوڑ کے آئے ہو ایسے ہی جا کے اسے ہنساؤ۔ تو یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ والدین کی خدمت جہاد کے قائم مقام ہو جائے گی، اور جہاد کا فریضہ ضروری نہیں ہر آدمی اپنے والدین کو خوش کرے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر ایک مختلف موقع کے مختلف احکامات ہیں۔ جہاد اپنی جگہ ضروری ہے جب اس کا وقت آئے، والدین کی خدمت اپنی جگہ ضروری ہے جب اس کا وقت آئے۔ تو اس لیے
یہ جہالت کی بات ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا. ایسے نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مان لی جائے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی کی اسماء اور صفات کا ذکر 1، احکامات 2 اور تاریخ 3. تو اس میں سے چونکہ اسماء اور صفات کا ذکر اللہ تعالی کا اس صورت میں آ گیا، اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک حصہ قرآن کا قرار دیا ہے. یہ مان دیا جائے تو ساری بحث سمٹ جاتی ہے. اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لی جائے کہ ثواب کسی عمل پر کتنا ہوتا ہے، اس کے کو متعین کرنے کا حق یا اللہ کا ہے، اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ فلاں چیز کو پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، فلاں چیز کو پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا. باقی امت میں کسی کا حق یہ نہیں ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نہیں تھا. وہ بھی کسی عمل کا ثواب اتنا ہی بتاتے تھے جتنا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. تو اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے روایات بیان کرنا اور خام خواہ چھوٹے چھوٹے کاموں پہ اتنے بڑے بڑے اجر کی فضیلت بیان کرنا جو کہ حدیث میں وارد نہیں ہوئی ہیں، احادیث سے ثابت نہیں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اپنے آپ کو شریک قرار دینا ہے. یہ شرک کی نبوت ہے. باز رہنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے.